ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا میرے ساتھ یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے آج مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں کے بزرگوں اور مرد و خواتین کے سامنے کچھ دین کی باتیں پیش کر سکوں. میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور آپ سبھی حضرات سے امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور اپنے گوشے دل میں اس کو جگہ دیں گے. ساتھ ہی اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ باتیں اس مجلس میں ہوں اس پر میں خود اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جب مجھ سے خطبہ جمعہ کے لیے کہا گیا تو میں عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ کس موضوع کو اپنے جمعہ کے لیے منتخب کروں، خطبہ جمعہ کے لیے منتخب کروں. بہت سوچنے کے بعد جو موضوع میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ علم کی اہمیت پر گفتگو کی جائے. علم کی اہمیت یعنی علم نافع کی اہمیت، کتاب و سنت کے علم کی اہمیت، اس پر آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس مادہ پرستی کے دور میں ہم میں سے اکثر لوگ دینی اور شرعی علوم کے حصول کی طرف سے غفلت برت رہے ہیں. اپنے بچوں کو یا تو سرے سے پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یا اگر پڑھاتے ہیں تو دنیاوی چمک دمک، مال و دولت کی حرص و محبت اور دنیا کمانے کی فکر نے ان کو عصری علوم کی طرف راغب کیا ہوا ہے اور شرعی علوم سے مکمل طور پر وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے علماء اور ہمارے یہ مدارس
माशाअल्लाह मदारिस की बहुतात है, हर इलाके में कई मदारिस मौजूद हैं, लेकिन मदारिस का जो हकीकी हदफ है, उसका जो मकसद है बच्चों की तालीम और तरबियत का, शरई उलूम की नशो इशाअत का, उससे वो कोताही और गफलत बरत रहे हैं। एक रिवायत है जो चल रही है, उसका नतीजा निकले या ना निकले इससे कोई गरज नहीं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने इल्म की अहमियत से मुताल्लिक कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें पेश करूं, ताकि इल्म की शरई अहमियत आपके सामने वाज़ेह हो जाए और हम हत्तल इम्कान अपनी इस कोताही को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, इल्म की बड़ी अहमियत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को जिस तरह खाने और पीने की जरूरत है, दीगर और जरूरियात जिंदगी की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह उससे कहीं बढ़कर एक इंसान को इल्म की जरूरत है, और इसमें इल्म शरई की जरूरत है। ये इल्म इंसान का उसके रब से उसके ताल्लुक को मजबूत करता है। ये इल्म उसको जहालत के अंधेरे से निकाल करके सराते मुस्तकीम पर गामजद करता है, रोशन रास्ते पर लेकर जाता है। इल्म की बदौलत इंसान हलाल और हराम की तमीज करता है। इल्म की बदौलत इंसान सही और गलत की पहचान करता है। इल्म की बदौलत अपने दिल की बातों को, अपने माफी जमीन को लोगों के सामने बेहतर और अच्छे अंदाज में पेश करके लोगों को मुतासिर करता है, लोगों को राय आम्मा हमवार करता है। ये इल्म है मेरे भाइयों। माल, अगर आपके पास बहुत ज्यादा माल हो, बहुत धन दौलत हो, तो आप परेशान रहेंगे। क्यों परेशान रहेंगे? उसकी हिफाजत के लिए, कि ताकि लोग चोरी ना कर लें। आप उसको छुपा के रखेंगे ताकि अपने नजर बद का शिकार ना हो जाए। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपकी हिफाजत करती है, वो आपको बचाती है, आपकी हिफाजत करती है। वो क्या है? वो इल्म है मेरे भाई। इल्म की अहमियत आप यूं समझें कि एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा है, अगर आप उसको मुखातब करते हुए कहें कि तुम जाहिल हो, तो नाराज हो जाएगा। वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि जहालत ऐसी सिफत है जो अपने साथ वो मंसूब करना नहीं चाहता। और एक जाहिल को, जो गरचे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उससे कहें आप साहब इल्म है, आपके पास अच्छा इल्म है, आप नॉलेज रखते हैं, तो खुश हो जाएगा, गरचे उसके पास इल्म ना हो। ये इसकी अहमियत इससे पता चलती है मेरे भाइयों। तो इल्म बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज हम इससे गफलत बरत रहे हैं। हम अपने बच्चों को, नौनहाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इल्म से दूर कर रहे हैं, उसकी अहमियत ना समझते हुए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर अगर आप सुरखरुई चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, तो आपको इल्म की राह से तरक्की मिलेगी। आपको इल्म की राह से तरक्की मिल सकती है, और आखिरत में भी कामयाबी का इन्हिसार, तरक्की का इन्हिसार और सआदत से हमकिनार होने के लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। आप बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तो हमको ऐसे थोड़े पैदा कर दिया कि जाओ खाओ पियो ऐशो मस्ती करो और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारो, तुम्हारे ऊपर कोई अहकाम नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जो जी चाहे करो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस दुनिया के अंदर जब भेजा तो कुछ अहकामात दिए हैं आपको, उसके कुछ अवामिर हैं जिनकी पाबंदी करना आपके ऊपर जरूरी है, कुछ फराइज हैं जिनको पूरा करना है आपको, और कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बताई हैं कि इन चीजों से जहां तक मुमकिन हो दूर रहना, उनके करीब भी मत जाना। इसके अलावा जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आमनतु बिल्लाहि, अरकान ईमान, इन चीजों पर ईमान लाना है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। अरकान ईमान जो सित्ता हैं, 6 हैं, उनमें कहा अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर ईमान लाने से क्या मतलब है? क्या मतलब है अल्लाह पर ईमान लाने का?
اللہ کی ذات سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کی صفات کے متعلق آپ کو کیا علم ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق علم ہی سے ہے۔ اس کے علاوہ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتے کون ہیں؟ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کا کام کیا ہے؟ وہ کون کون سی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں؟ ان کی کتنی تعداد ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تفصیلات آپ کو علم کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ آمنت بملائکتہ کتبہ، اس کی کتابیں جو ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، وہ کون کون ہیں، کتنی ہیں، اور ان میں کیا بیان کیا گیا ہے، کن کن انبیاء پر ان کا نزول ہوا ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آپ کو علم کے ذریعے سے ملے گا۔ تو کتب ہی و رسول ہی، کتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، کتنے رسول تھے، کتنے نبی تھے، اور اس کے علاوہ ان انبیاء کرام کا مصلی وظیفہ کیا تھا، وہ دنیا میں کیا کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ یہ آپ کو علم شرعی سے پتا چلے گا۔ ورسول ہی والیوم الآخر، اور وہ دن جس دن ہم اللہ کے روبرو ہوں گے، وہ دن جس دن ہمارے تمام کرتوت کا حساب ہوگا، وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ اس دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن کیا کیا حالات پیش آئیں گے؟ حوض کوثر ہے، میزان ہے، اس کے علاوہ اجر و ثواب یعنی اعمال، یہ کیا کہتے ہیں، آپ کا نام اعمال آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں یوم آخرت کے دن ہوں گی۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کہاں سے علم ہوگا؟ والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان، کہ انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کے بھلے ہونے پر، برے ہونے پر اس پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کیا ہے اور اس پر ایمان رکھنے کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کون بتائے گا؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ آپ کو علم کے ذریعہ پتا چلے گا۔ اسی طریقے سے آپ ارکان اسلام دیکھ لیجئے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ نماز، روزہ، شہادتین کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا۔ یہ کیسے اقرار کا، اس کا معنی کیا ہے؟ اقرار کریں گے تو کون کون سی پابندیاں ہیں، اس کے شروط کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں؟ شہادتین کا اقرار کرنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، کون کہاں سے پتا چلے گا آپ کو؟ اسی طریقے سے نماز ہے، شہادتین کا اقرار، نماز۔ اب نماز پڑھنا، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھو کیسے پڑھو؟ اس میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، نماز پڑھنے میں کون سی نیت کرنی ہے، اس کی تمام تفصیلات آپ کو کہاں سے حاصل ہوں گی؟ وہ علم کے ذریعہ حاصل ہوں گی۔ نماز اور زکوٰۃ قائم، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا اس میں کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ غلہ میں زکوٰۃ، زیورات میں زکوٰۃ، یا اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، سونے چاندی میں زکوٰۃ، پیسوں میں زکوٰۃ، یعنی کس کو دیا جائے؟ ہر آدمی کو دے دیا جائے یا اس کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو دیا جانا چاہیے؟ یہ تفصیلات آپ کو کہاں سے ملنی ہے؟ یہ تفصیلات آپ کو کتاب و سنت سے ملیں گی، جس سے آپ نہ انجان ہیں، آپ ناواقف ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو علم کے ذریعے یہ حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کرنا، اگر ایک انسان اس کے پاس اتنی رقم ہو گئی ہے کہ اس میں وہ حج کر سکے، تو اب وہ حج کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اب اس کی جو تفاصیل ہے اس کو کیسے پتہ چلیں گی؟ حج کیا ہے، کیسے جانا ہے اس کو، اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے وہاں، اس کے کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا اس کی سنتیں ہیں، کن کو کرنا ہے، کن سے بچنا ہے، اس کے محظورات کیا کیا ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو علم کے ذریعے حاصل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک بڑھیا مسلمان بننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر کوئی یہ سوچے کہ میں اچھا انسان یا اچھا مسلمان بن جاؤں گا، تو میرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہی ہوگا اور اپنے بچوں کو علم دلانا ہوگا۔ آپ خود بھی علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ مسجدوں کے درس دروس ہیں۔ علم حاصل کرنے کا ذریعہ لوگوں سے معلوم کرنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ
उन लोगों से पूछिए जो इल्म रखते हैं, जो साहब इल्म हैं, जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म है, शरीयत का इल्म है। उनसे आप पूछिए मौलवी साहब ये मसला कैसे है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, ये हमको पता नहीं है। आज मेरे घर में बीवी ने काम किया, इस मसले में मैं समझ रहा हूं कि वो गलत कर रही थी, शरीयत क्या कहती है इसके बारे में, आप जरा हमको इसके बारे में बता दीजिए, रहनुमाई कर दीजिए। मेरे अजीजों, ये इल्म आप पढ़ नहीं सकते, मदरसे में जाकर के आप बच्चों की तरह नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अपने साथ यहाँ जो उलमा हैं, ये जो तलबे इल्म हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, उनसे पूछ करके शरई उलूम हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल, बाबुल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले आपको उसका इल्म हासिल करना, उसका फहम हासिल करना आपके ऊपर जरूरी है। क्यों? अगर आप नहीं करेंगे तो अजायबात का ज़ुहूर करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। इसीलिए जो नसारा के ताल्लुक से आप सूरह फातिहा में हरदम पढ़ते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, यहूदियों की तरफ इशारा है। उनके पास इल्म था, लेकिन वो इल्म को छुपाते थे, उसकी नशर इशाअत नहीं करते थे। कहा कि उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ, और वलद्दाल्लीन, और वो लोग जो गुमराह हो गए, उनके पास इल्म नहीं था, लेकिन वो अपने इल्म से ज्यादा बढ़ करके काम करना चाहते थे। और जब कोई शख्स इल्म ना होने के बाद भी वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा तो भटकेगा, और वो भटक करके वो गुमराह हुए, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया है सूरह फातिहा के अंदर। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इल्म की बड़ी अहमियत है, इसकी बड़ी फजीलत है। इसीलिए उलूम शरीयत के ताल्लुक से आप देखें, किताब कुरान करीम के अंदर, अहादीस नबविय्या के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे मकामात पर इल्म की अहमियत को बताया है, और हदीस मुबारका के अंदर इसकी अहमियत बताई गई है। एक जगह आपको बताऊं, इसकी अहमियत की तरफ आइए। जो साहब इल्म है, आज हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को कितने बड़े शर्फ से महरूम करते हैं, उनको कितने बड़े मकाम से नीचे गिराते हैं, आप इसका अंदाजा लगाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके फरिश्तों ने और अहले इल्म ने इस बात की गवाही दी है। किस बात की? ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अब आप इसमें देखिए, इसमें तीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही दे रहा है। उसके बाद किसका जिक्र आया? मलाइका का, फरिश्तों का, जिनकी सिफत यह है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं है, वो कभी उनसे कोई गलती सदद नहीं होती। समझे? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वो वही करते हैं जो रब्बुल आलमीन ने उनको करने का हुक्म दिया है। तो उनके साथ किसको जोड़ा? वो कौन खुश नसीब है जिनको जोड़ा? इल्म वालों को जोड़ा, साहब इल्म जिनके पास उलूम शरीयत है। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर लिखा है कि वो उलुल इल्म से मुराद वो उलमा है, वो अंग्रेजी पढ़ने वाले मौलवी साहब नहीं, वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले नहीं, वो उलमा है आलिमुन बिल किताब व सुन्नह, जो किताब और सुन्नत का इल्म रखते हैं, अहादीस रसूल का इल्म रखते हैं, कुरान की तफसीर के जानकार हैं। ये वो मुराद हैं, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये सब मुराद है। मेरा मतलब ये नहीं है कि उस इल्म की अहमियत घटाना, लेकिन ये इल्म जो असली इल्म है, उसका फायदा सिर्फ दुनिया में मिलेगा आपको, इल्ला ये कि आप नियत करके, आप जो है खैर की नियत करके आप वो करें, उसका फायदा है और उसकी जरूरत भी है। लेकिन ये जो शरई इल्म है वो दुनिया में भी मुफीद है और आखिरत में भी मुफीद है। तो कहा कि इससे मुराद कौन लोग हैं? अब वो आदमी सोचे जो अपने बेटे को कहता नहीं इसको तो डॉक्टर बनाऊंगा, मौलाना नहीं बनाना है, मौलाना तो बनाना ही नहीं है, तो वो सोचे कि अपने बेटे को कहां से खींच करके उसका पैर उसने कहां ले जाकर के डाल दिया। खुद उसने अपने बच्चे को एक ऊंचाई पर से निकाल करके तहत-ए-सरा में ला करके ढकेल दिया। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो। बाप के हैसियत से आपने अपने बच्चे को एक आला व अशरफ मकाम से ला करके कहां ढकेल दिया? नीचे ढकेल दिया। मेरे भाइयों, और आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। इसके अलावा दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया
کہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آپ سوچا رہے ہیں مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں, ایسا ہی ہے ان کا معاملہ, لیکن عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی پاک سے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي, اے نبی پاک کہہ دیجئے, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ جن کے پاس علمیہ نہیں ہے, جن کے پاس کتاب و سنت کی معرفت نہیں ہے, وہ لوگ اور وہ جو کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیتے ہیں, جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے, ان دونوں کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے میرے بھائیو دوستو, کبھی ممکن نہیں ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نفی کر دی ہے دونوں کی برابری کی, دونوں کے برابری کی مکمل طور پر اللہ رب العالمین نے نفی کر دی ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علماء اور یہ علم یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے میرے بھائی, یہ علم بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. اس لیے دوسری آیت جو میں نے ابھی بتائی کہ جو ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے. آج میں جو یہاں کھڑے ہو کر کے آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں, وہ تھوڑا بہت علم ہی ہے جو آپ کی تربیت نے اور ہمارے اساتذہ کی تربیت نے, ان کی تعلیم نے ہمیں اس لائق بنایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں. یہ علم ہی ہے جس کے بدولت میں آپ کو کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں. تو علم انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے دنیا کے اندر. اس کے درجات کی بلندی کے تعلق سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شہرت عام کر دے گا, اس کی نیک نامی پھیل جائے گی. یہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے, بہت نیک ہیں, صاحب تقویٰ ہیں, صاحب خشیت الہی رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی شہرت عام ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مادی برکتوں سے بھی نوازے گا, اور آخرت کے اندر تو اس کا جو مقام ہے, اس کا جو مرتبہ ہے, اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انعامات مقرر کر رکھے ہیں, وہ تو اس کو ملنا ہی ہے, اس کو ملنا ہی ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ علم کی برکت سے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میٹنگ بلائی گورنروں کی, ایک میٹنگ بلائی گورنر کی. جو گورنر تھے ان کی سلطنت میں, ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا. تو سارے لوگ اکٹھا ہوئے, تو اس میں مکہ کے گورنر بھی آئے. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں آ گئے ہیں تو کس کو چارج دے کر آئے ہیں, کس کو ذمہ دار بنا کر کے آئے ہیں اپنی جگہ پر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابن ابی ابزا کو بنا کر کے آیا. وہ کہا ابن ابی ابزا کون ہے, اس کو کائے کو بنا کے آئے؟ تو کہا کہ ابن ابی ابزا وہ مولا من موالینا, وہ غلام ہیں, ان کو بنا کے آیا ہوں اپنی جگہ پر. تو کہا تم نے اشراف مکہ پر, جو مکہ کے باعزت لوگ ہیں, جو مکہ کے جو کیا کہتے ہیں مالدار لوگ ہیں, وہاں کے اشراف ہیں, ان کے اوپر تم نے غلام کو امیر بنا دیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کتاب و سنت کا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں, وہ بہت زیادہ قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے عالم ہیں, وہ بہت بڑے عالم ہیں. تو اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشہور جملہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, یہ جملہ انہوں نے کہا تھا, بہت مشہور ہوا ہے جملہ, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے, قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت و بلندی عطا کرتا ہے, مقام رفعت عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, اور کچھ لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے ذلت و رسوائی عطا کر دیتا ہے, خسارہ عطا کر دیتا ہے. دنیا کے اندر وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ روگردانی کی وجہ سے, اس سے بے توجہی بے اعتنائی کی وجہ سے, قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے شرعی علم کی اہمیت. شرعی علم کی اہمیت. اگر اپنے بیٹے کو آپ یہ مقام دلوانا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق قرآن سے جوڑو, اس کا تعلق احادیث نبویہ سے جوڑو, اس کو شرعی علوم کا حامل بناؤ. دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ کیسی ترقی دیتا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو لوگ شرعی علوم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو لوگ علم شریعت کو اپنے سینوں میں بساتے ہیں، ان کے تعلق سے کہا کہ اللہ رب العالمین اور یہ تمام انسان اور یہ فرشتے اور یہ کیا کہتے ہیں چیونٹیاں اپنے دلوں میں، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعا کرتی ہیں۔ اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں کرتی ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں چاہتے؟ کیسے باپ ہیں؟ آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ کے بیٹے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کریں؟ آپ کے بیٹے کے لیے یہ جو ہے زمین کے اندر جتنے سوراخ ہیں ان کے اندر جتنی چیونٹیاں ہیں وہ چیونٹیاں دعا کریں؟ آپ نہیں چاہتے کہ وہ فرشتے جو معصومن الخطا ہیں، صرف اوامر الہیہ کی پابندی کرتے ہیں، وہ فرشتے آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین کی ان پر رحمت نازل ہو؟ میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا لوگوں پر ہے، تم پر ہے۔ اور آگے کہا ان اللہ عز وجل وملائکتہ واہل السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب اس عالم کے لیے دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر علم کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے، علم کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم وہ نہ صرف خود اس پر عمل کرتا ہے، خود ان تعلیمات کے مطابق چلتا ہے، بلکہ اس کا نفع متعدی ہوتا ہے، وہ خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے، ادھر چلنے والے کو بے راہ رو لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، وہ شریعت کا علم بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتا ہے، تو اس کا علم متعدی ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ وہ دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، دین کا احیاء کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، جو قوانین جو سنتیں مردہ ہو گئی ہیں ان کو وہ زندہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بات اور جان لو، جس کو علم نہیں ملا گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی اللہ کی کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ علم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو نہ سمجھ ہیں اپنا فیصلہ خود کر لے کہ کیا اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا یا نہیں کیا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ خود سوچئے۔ آپ 24 گھنٹہ ادھر ادھر گھومتے ہیں، آپ اپنا وقت چھٹری چوراہے پر بتاتے ہیں، آپ اپنا وقت یہاں چائے خانوں میں بسر کرتے ہیں، آپ اپنا وقت ادھر ادھر بیٹھ کر کے کرتے کیا ہیں؟ وہاں بیٹھ کر کے جوڑ توڑ کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے ان کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں، اپنے نام اعمال کو برائیوں سے سیاہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ چند روزہ زندگی ہے اور قبر میں جانے کے بعد سب کا ساتھ چھوٹ جانا ہے، اور وہاں اپنے اعمال ہی کا حساب دینا؟ کچھ تیاری آپ نے کی؟ کچھ تیاری آپ نے کی؟ وہ تیاری آپ ایسے بھی کر سکتے تھے کہ کسی عالم سے، مسجد میں مولوی صاحب اگر درس نہیں دیتے ہیں، یہ مدرسے والے یا گاؤں کے علماء اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ نماز کے بعد اگر آپ کو دین کی بات نہیں سکھاتے ہیں تو آپ کو ان کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ بھائی صاحب ہم بھی آپ پہ حق رکھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو سکھائیے، ہم اپنا وقت باہر نہیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو تب آپ معذور مانے جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جسے دین کی فقاہت حاصل نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ارادہ نہیں کیا تو کہا کہ وہ شخص اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کی فضیلت، یہ اس کے اندر بتائی گئی۔ دوسری چیز علم مولوی صاحب نہیں دیتے ہیں، علم کوئی دنیا کی ہستی نہیں دیتی ہے، علم دینے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی علم دے گا، آپ جتنی کوشش کر لو دینے والا وہی ہے۔ تیسری بات کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو اس دین کو حاصل کرتی رہے گی اور اس دین کی نشر و اشاعت کرتی رہے گی۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الَّذِينَ لَا يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا،
کہا کہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جو دین نہیں حاصل کر رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب آپ سوچئے میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آج ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بابو مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ میں ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ مکہ میں حاجی صاحبان دعا کر رہے تھے۔ ایک حاجی دعا کر رہا تھا یا اللہ فلوس، یا اللہ فلوس، یا اللہ فلوس، ہاں وہ دعا کر رہا، بغل والے نے کہا ارے یہ مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، جنت مانگو۔ یہاں کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ فلوس، یا اللہ فلوس، یا اللہ پیسہ دے دو، پیسہ دے دو بول رہے ہو۔ تو کہا کہ یا اللہ جنت، یا اللہ فلوس، یا اللہ فلوس، پھر وہ جنت ایک دو بار بول کے پھر اسی پہ چلا گیا۔ میرے بھائیوں، تو ہم انسانوں کا جو نظریہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ سوچ ایسی ہے گھوم پھر کر کے مادی فائدے کی طرف جاتی ہے۔ پیسہ ہی ہم کو مطلوب ہے، چاہے جیسے ملے، حلال ہو حرام ہو، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو یہ سمجھا ہے کہ قیامت تک جئیں گے، قیامت تک جئیں گے، مر نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو وہی نصیحت کرتے ہیں جس میں زیادہ پیسہ آنے والا ہو، کہیں سے ڈھیر سارے پیسے ملنے والے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نبی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اشرف اور سب سے زیادہ محبوب ہمارے نبی کی ذات تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنا سکھایا، کہا دعا کرو تو کیا کہا مانگو، تو کیا مانگو؟ رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، اے اللہ رب العالمین میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں بڑھوتری کر دے، یہ مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد جیسا پہاڑ دے دے جو سونے کا ہو، یہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کو شاہی محل بنا دے، نہیں 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 نہیں، علم مانگا۔ جب کہا کہ مانگو اے پیارے حبیب، تم مانگو ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک مجھے علم کی دولت سے سرفراز کر دے، یہ مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مانگا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری دعا کیا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ کو سکھایا ہے اے اللہ اسے نفع بخش بنا دے، اور وعلمنی ما ینفعنی، اور جو نفع بخش ہو اس کا بھی مجھے علم دے دے۔ اور آگے کہا وزدنی علما، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر مفسرین نے، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر زیادتی کا جو طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا زیادہ مانگو، اس چیز کو مانگو، اس کی درخواست کرو، تو کہا کہ جو ہے اس میں علم کی فضیلت بتائی گئی ہے، علم کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز علم سے بڑھ کر ہوتی، علم سے بہتر ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو اس کا حکم دیتا، نہ کہ علم کا حکم دیتا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے والا حقیقت میں جنت کے راستے پر ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات وہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے وہ جان لیں۔ آج آپ ڈاکٹر بناتے ہو، آپ انجینئر بناتے ہو، پیسے خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپے خرچ کر کے، پتا ہے وہ بیٹا جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو نماز کی دعائیں معلوم نہیں ہیں، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کیسے کرے گا؟ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، کچھ تو عقل کرو کہ اپنا کچھ سامان کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی نفع حاصل کیا جاتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے علم حاصل کیا، آپ نے کسی کو پڑھایا مدرسے میں، یا چلتے ہوئے بتایا، کوئی ضروری نہیں مدرسے میں باتنخواہ ہو کے آپ نے پڑھایا، آپ راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی بھی دین کا علم معلوم ہے، آپ نے اس کو کسی کو بتا دیا، اب وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، وہ اس کو بتائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ بلغوا عنہ ولو آیا، چاہے تھوڑی سی معلومات دین کی آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اور وہ اس کا سلسلہ جہاں تک چلے گا آپ کو مرنے کے بعد بھی اس پر ثواب ہوگا۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ کے جگر کے ٹکڑے جو یہ ہیں، ان جگر کے ٹکڑوں کو شرعی علوم سے آپ نے آراستہ کر دیا، ان کی دینی تربیت کی، ان کو تہذیب سکھائی، ان کو آپ نے دین کا عامل بنایا، تو اس کا عمل
चाहे वो दुआ करे या ना करे, उसके बावजूद वो जितने खैर के काम करेगा, जितनी नेकियां करेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, क्योंकि वो आपकी कमाई से है, आपकी मेहनत से वो पैदा हुआ है, आपकी वजह से वो इस काबिल बना है। तो उसका हर अमल, अगर वो नेक अमल करेगा तो आपको अजर सवाब मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर वो दीन की नशो इशाअत करता है, दीन फैलाता है, दीन को फरोग देता है, तो उससे भी आपको क्या होगा, अजर सवाब हासिल होता रहेगा आपके मरने के बाद। और इससे भी बड़ी बात, जो नेक औलाद होती है, जो सालेह औलाद होती है, वो हर कदम पर चलते हुए, बैठते हुए उसके मुंह से जरूर ये निकलता है, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बुजुर्ग वालिदैन पर जो जिंदा हैं या इंतकाल कर चुके, अल्लाह ताला उन पर उसी तरह रहम फरमा, उसी तरह रहम फरमा जिस तरीके से उस वक्त जब मैं उनकी गोद में था, चल फिर नहीं सकता था, उठ बैठ नहीं सकता था, खुद से खा नहीं सकता था, उस वक्त मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश की थी, मुझे खिलाया था, उंगलियां पकड़ करके चलना सिखाया था, मेरे मुंह में नवाले डाले थे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, उनकी उसी तरीके से तू रहम फरमा उन पर। बताओ, इतनी बड़ी नेमत, समझ जाओ, समझ जाओ मेरे भाइयों, इतनी बड़ी नेमत आप उससे छुड़वा करके, अपना घाटा और खसारा करके, आप चंद टकों के लिए, चंद मादी फायदों के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो तबाह करते ही हो, खुद अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। उस बच्चे को जिसे कुरान सीखना चाहिए, उस बच्चे को जिसे हदीस याद करनी चाहिए, शरई उलूम हासिल करना चाहिए, आप उसको ABCD और इसके अलावा आला से आला तालीम PhD और ना जाने क्या क्या बनाने के चक्कर में पड़े अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अब इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इसकी अहमियत को आप समझिए, इल्म की ये अहमियत है, इसलिए अभी भी संभल जाएं और अपने बच्चों को आप शौक से पढ़ाओ डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन उसकी असास, उसकी बुनियाद दीनी होनी चाहिए। उसको जो चीजें वाजिबात में से हैं उनका इल्म उस बच्चे को जरूर होना चाहिए। जो जिन चीजों माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब, जिस चीज के बिना आप वाजिब अल्लाह का फर्ज करदा वो नहीं कर सकते, आप उसको जो है नहीं कर सकते, आप उसको उसके बारे में इल्म हासिल करना आपके ऊपर वाजिब है। नमाज पढ़ना है, उसके अहकामात क्या इल्म हासिल करना जरूरी है, तो आप अपने बच्चे को वो इल्म पहले शरई उलूम सिखाइए, उसके बाद ले जाइए डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इसके अलावा जो बनाना हो दुनिया का वो बनाइए, और उसको कहिए कि इस इल्म से भी खैर को फैलाए, लोगों की मदद करे, लोगों का ताउन करे, इंशाअल्लाह खैर होगा। इसमें हमारी माएं, आप ही सिर्फ कसूरवार नहीं है, हमारी माएं और बहनें भी कसूरवार हैं। हमारी माएं और बहनों ने इन बच्चों की जिंदगी तबाह की है। अगर ये माएं सही होती, आप बिगड़ जाते, ये माएं सही होती तो आज हमारे बच्चे दुरुस्त होते, सही होते। उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर कहा, वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। हज़रत मरियम, उनके पेट में बच्चा था, वो हमल से थी, और उस वक्त वो कह रही थी, नजर मान रही थी कि ऐ अल्लाह, अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो मैं इस बच्चे को तेरे इस घर की खिदमत के लिए वक्फ करने की नजर मानती हूँ। क्या करती हूँ? नजर मानती हूँ। अब आप मुझे बताइए, अगर बेटा या बच्चा या बच्ची सिर्फ बाप की मिल्कियत हो, यानी बीवी का कोई इख्तियार नहीं होता, तो ये मरियम अलैहिस्सलाम ये कैसे नजर मान सकती थी? मुमकिन है वो नजर मानती, बाप कहता नहीं, मैं नहीं मानता, मैं इसको ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन शरीयत ने उसको इख्तियार दिया था। उसकी जिम्मेदारी है औरत की कि वो अपने बेटे की तालीम और उसकी तरबियत के ताल्लुक से वो सोच सकती है, और आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये माँ की कमी है। एक वाकया मुझे याद आता है, ज़ादुल मआद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया है हसन बसरी रहमतुल्लाह के हवाले से। कहा कि एक शेख ने उनसे बताया कि कोर्ट में एक मामला आया, बच्चे का मामला, छुट्टा छुट्टी हो गया था, और उस बच्चे की परवरिश कौन करे, उसको कौन पाले, इस मामले को लेकर के झगड़ा चल रहा था। तो काजी ने कहा कि बच्चे को इख्तियार दे दिया, बेटा कुछ समझदार था, तो उससे कहा कि तुम जिसके पास जाना चाहो उसी के पास चले जाओ, चाहे तुम माँ के पास चले जाओ या बाप के पास चले जाओ। तो उसने कहा कि मैं बाप के पास जाऊंगा। बाप तो खुशी से झोला नहीं समा रहा था,
کہ دیکھو اس کی ہار ہوئی بیوی کی، میری ناک اونچی ہو گئی، قاضی نے اسی کے حق میں فیصلہ سنانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بیوی نے کہا کہ قاضی صاحب اس بچہ سے ذرا پوچھ لیجئے کہ کاہے اس کے پاس جانا چاہتا ہے، کیوں جانا چاہتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہاں بیٹا بتاؤ کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یہ جو میری ماں ہے یہ بہت خراب ہے۔ کہیں کیا خراب ہے؟ کہا یہ جو ہے روزانہ زبردستی مجھے کتا میں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے اور نہیں جانے پہ خوب ٹھکائی کرتی ہے، خوب مارتی ہے مجھ کو، یہ بہت پریشان کرتی ہے۔ اور یہ میرا باپ بہت اچھا ہے، یہ کچھ نہیں پیسے دیتا ہے، گھر میں بیٹھے رہو، جاؤ آوارہ گردی کرو، گھومو کھاؤ پیو مستی کرو، یہ کبھی مجھے نہیں ٹوکتا ہے۔ میرے بھائیو قاضی دماغ والا، اس نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس نے بیوی کے حق میں فیصلہ سنایا، باپ کے حق میں نہیں۔ اس کو کلادم کہ نہیں، باپ تو اس کی زندگی برباد کر رہا ہے، یہ بچوں کو کیا معلوم، اس معصوم کو کیا پتا ہے۔ اس نے ماں کے حق میں فیصلہ سنایا۔ میرے بھائیو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج ہماری مائیں صحیح نہیں سوچتی ہیں، ان کے دماغ میں جیسے مردوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ہر بیٹا تھوڑا سا چلنے کے لائق ہوا 16 سال دیکھتے ہیں کہ 17 سال میں پاسپورٹ بنتا ہے، 17 سال پورا ہوا کہ فوراً پاسپورٹ بنوایا، قطر بھیج دیا، سعودیہ بھیج دیا۔ میرے بھائیوں یہ مائیں بھی آپ سے کم نہیں سوچتی ہیں، ان کو پیسہ زیادہ چاہیے، ان کی زیادہ ضروریات ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ان ماؤں کو، ہمارے اسلاف کی ماؤں کو دیکھیے، امام ربیعہ بن فروخ، ان کی ماں کا وہ کون سی مائیں تھیں وہ لوگ کہاں سے آئی تھی، کس دنیا میں رہتی تھی کہ جو ہے ان کے جو شوہر تھے فروخ، وہ جو ہے لڑائی میں چلے گئے خراسان کی طرف لڑائی میں چلے گئے، کسی جنگ کی مہم میں چلے گئے اور 27 سال وہ نہیں لوٹے۔ کتنے سال؟ 27 سال نہیں لوٹے۔ ان سب جانے سے پہلے انہوں نے 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے دیا تھا کہ اس کو چھپا کر رکھنا، جب میں آؤں گا تو مجھے یہ پیسہ چاہیے۔ اللہ قربان جائیے اس ماں پر، اس وقت وہ حمل سے تھی، ان کے جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش کے بعد اس ماں نے اس بچے کی پرورش کی، تربیت کی، اور وہی پیسہ جو رکھا ہوا تھا، آج کی مائیں ہوتی تو کہتے گھر بنوانا ہے، بادشاہ ہے ہی نہیں، 27 سال ہے ہی نہیں ہے، ہم کو دوائی کا پیسہ کون دے گا، کھانے کا پیسہ کون دے گا، یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، وہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یہ سب سوچ کر کے یہ مائیں کیا کرتی، اس پیسے کو تربیت کے بجائے اپنے ضروری اخراجات پر خرچ کر دیتی۔ لیکن اس ماں نے اس پورے پیسے کو اپنے بیٹے کی تعلیم اور اس کی تربیت پہ خرچ کیا، اور وہی بچہ آگے چل کر کے امام ربیعۃ الرائے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، انہوں نے تابعی تھے، وہ تابعین کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا اور بہت بڑے امام ہوئے۔ ان کے دروس میں امام مالک اور بہت سارے بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے۔ یہ وہ ہے ربیعۃ الرائے۔ ان کے باپ جب لوٹ کر کے آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے میرا پیسہ ضائع نہیں کیا، آج میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء اور اس شہر کے بڑے بڑے عمرہ اور رؤسا میرے بیٹے کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا سینہ یعنی میرے سینے کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کی تربیت کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ماؤں کی تربیت، کیا ماؤں کی تربیت، اللہ اکبر۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ یتیم تھے، ان کے باپ ہی نہیں تھے، ان کی ماں نے بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے ان کو پالا پوسا، اور ان کی ماں ان کے لیے گھروں میں کام کر کر کے پڑھاتی تھی۔ اور یہ سے بھی بڑی بات جو میں نے اس میں بڑی بڑا تعجب ہوا مجھ کو کہ وہ جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر کے، آج کی طرح مدرسہ نہیں تھا کہ مرلا مدرسے میں داخل کر دیا، گلے یہاں داخل کر دیا۔ اس زمانے میں ایک عالم فلاں شہر میں تھے تو دوسرے عالم فلاں شہر میں تھے، وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کر کے اس شہر میں جاتی تھی اور وہیں وہ بھی رہتی تھی
تاکہ اپنے بچے کی نگرانی کرے اور گھروں میں کام کر کے ان کا پیسہ کما کر کے اس کو پڑھاتی تھی، اس کا خرچ پورا کرتی تھی۔ جب اس مدرس کے پاس، اس عالم کے پاس وہ جو ہے علم ختم وہ کر لیتی، علم حاصل کر لیتا، تو دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں وہ جاتی۔ اسی طریقے سے خانہ بدوشوں کی طرح انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دلوائی، کتنی قربانی دی، کتنی مشقت اٹھائی اس ماں نے۔ میرے بھائیوں، وہ ماں تھی۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانے میں ابتدا میں مجھے گانا، یہ جو بجاتے ڈھول گاتے بجاتے ہیں موسیقار جو ہیں، موسیقی کی طرف میرا رجحان تھا، لیکن میری ماں نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ بیٹا یہ جو ہے اگر یہ ڈھولکی بجانے والے، یہ گانے بجانے والے موسیقار اگر بد شکل ہوں تو چاہے جتنی ہی خوبصورت ان کی موسیقی کی آواز ہو تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تم علم و فقہ کی طرف اور دین کے علم کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ کہ یہ علم تم کو کیا کرے گا، تمہارے درجے کو بلند کرے گا، تم کو جو ہے محبوب بنا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی ماں کی نصیحت سے میں سیدھے راستے پر آ گیا، علم حاصل کرنے لگا، اور ان کی ماں ان کو روزانہ نہلاتی، کپڑے پہناتی، سر پہ امامہ باندھتی اور ٹوپی لگاتی، پھر امامہ باندھتی اور تیار کر کے مکمل طور پر پھر اپنے بچے کو کہتی کہ اب جا کر کے جو ہے حلقے درس میں بیٹھو، جا کر کے حلقے درس میں بیٹھو اور جا کر کے پڑھو، جا کر کے لکھو۔ اسی طریقے سے ایک اور عالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان سے کہا تھا، ان کی ماں نے ان سے کہا کہ جو ہے تم میرے بیٹے تم جاؤ، میں سود کاٹ کر کے تمہارا خرچ پورا کروں گی، لیکن تم تعلیم مت چھوڑنا۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ بہت بڑے عالم ہوئے، محدث ہوئے، فقیہ ہوئے اور اپنے زمانے کے امام وقت ہوئے میرے بھائیوں، اور ان کی بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہیں اور دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو یہ علم کی اہمیت میں، علم کی نشر و اشاعت میں، بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں ہماری اس دور کی ماؤں کا یہ حال تھا، ان کا یہ کردار تھا۔ آج آپ آج کی ماؤں کا مقابلہ کیجئے ان سے تو ہماری ماؤں پر افسوس ہوتا ہے، آج اس دور کی ماؤں پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو سیدھے راستے کی طرف، علم کے راہ کی طرف لگانے کے بجائے دنیا کمانے کے پیچھے لگاتی ہیں۔ اور وہ فلاں کا لڑکا ٹکر گیا تھا، اس نے اتنا روپیہ کمایا، وہ بلڈنگ بنوا لی، بہرام میں زمین خرید لیا۔ یہ مائیں کہتی ہیں، ان ماؤں سے آپ بھلا خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، اس کو سمجھو کہ آپ ان بچوں کا مستقبل سنوار سکتی ہو، ان بچوں کے مستقبل کو تابناک بنا سکتی ہو، اور آپ اس جو ہے سماج کی اصلاح میں، سماج کے سدھار میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہو۔ اور اسی طریقے سے آخر میں میں اپنے مدارس کے ذمہ داران سے بھی چند باتیں کہہ ہی لینا چاہتا ہوں کہ روایتی انداز میں مدرسہ چلانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ روایتی انداز میں مدرسہ چلانا، وہاں ایک مدرسہ چل رہا ہے، ہم نے بھی کھول لیا، وہی کتابیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں، ہم بھی پڑھا رہے ہیں، اس میں بھی پڑھانے والے کسی لائق نہیں ہیں، ہم بھی اسی طرح سے یہاں بھی ویسے ہی لا کر کے رکھ لیے ہیں اور کسی لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ کر کے آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، جب سے یہ ہندوستان میں یہ سرکاری مدارس میں جب سے سرکاری مدارس ہوئے، سرکار سے ایڈ ہوئے، اس کے بعد سے وہاں کی تعلیم ختم ہو گئی۔ وہی مصیبت، وہی بلا ہمارے نیپال میں اس وقت ہے۔ یہ ایڈ کی مدارس کے ایڈ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، مدرسے میں تعلیم کے بجائے خالی اس پر نظر رہتی ہے، تعلیم کے معیار کو درست کرنے کے بجائے اس پر نظر رہتی ہے، گاؤں پالکا سے کیا لینا ہے، نگر پالکا سے کیا لینا ہے، شکشا سے کیا لینا ہے، فلاں جگہ سے کیا حاصل کرنا ہے۔ ارے بھائی، تم پیسہ ہی لو گے، پیسے تو ذریعے ہیں، پڑھائے گا کون عالم ہے پڑھانے والا؟ اس کی علمی لیاقت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے؟ کیا وہ یہ کتاب پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کون سوچے گا اس کو؟ کیا اس نے اگر رکھتا ہے تو اس نے بچوں کو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، اس کے بارے میں کون بات پوچھ کرے گا؟ دنوں رات بس یہی فکر سمائے رہتی ہے۔ میں خود اس کا شاہد ہوں، ان چوراہوں پہ میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے علاقے کے اکثر نوجوان جو یہاں بیٹھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ کل پرسوں ویڈیو سے ملا تھا، سیکریٹری سے ملا تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو انہی چیزوں پر جو ہے زیادہ یہ وقت۔ ایک شخص سے بھی میں نے نہیں سنا کہ مدرسے کی تعلیم کو کیسے درست کیا جائے، مدرسے میں بچے کیسے کوالٹی کے نکلے۔ میرے بھائیو، بہت بڑا المیہ ہے، اس کے بارے میں آپ سوچئے۔ یہ بچے آپ کے کندھوں پر امانت ہیں، یہ بچے مدرسے والے کان کھول کر کے سن لیں، وقتی طور پر آپ پیسہ
خیرات تو حاصل کر سکتے ہو، وقتی طور پر آپ اپنے گھر بنا سکتے ہو، زمینیں خرید سکتے ہو، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی تو مل سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بچے آپ کا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن، اللہ کے سامنے سوال کریں گے، اس بدبخت نے جو ناظم تھا، اس آدمی نے جو سیکریٹری تھا، اس نے اچھے اساتذہ نہیں رکھے، ہماری تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور ہماری زندگی کے قیمتی اوقات جو ہم نے اس مدرسے میں گزارے تھے، اس شخص نے اس کو برباد کر دیا، اس ورنہ ہم کیا سے کیا بن سکتے تھے، اس نے ہماری زندگی تباہ کر دی۔ اللہ سے ڈرو، یہ انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ یہ آپ کے کندھوں پر نظامت کی ذمہ داری بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اس بوجھ کو آپ اسی طریقے سے نبھاؤ اور اسی طریقے سے اس کو ادا کرو کہ دنیا کے اندر ایک مثال بن جاؤ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو و کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دین کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اسلامی تعلیمات کا شعور اور اسلامی تعلیمات میں فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ شرعی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کے اندر جو دین کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کمیوں کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون